اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آج کے زمانے میں کہ جہاں پر دشمن مسلمانوں کے درمیان مختلف صفیں ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، مسلمانوں میں اختلافات ایجاد کرنا چاہ رہا ہے، اور اس اختلافات کو ایجاد کرنے کے لیے مختلف حربے اور ذریعے استعمال کر رہا ہے، کبھی قومی اور ریاستی مسائل کو بہت زیادہ بولڈ کر کر اس کو ایشو بنا رہا ہوتا ہے، تو کبھی شیعہ سنی اور اختلاف مذہب کے مسئلے کو بولڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام تر جتنے بھی اس طرح کے اس قسم کے ایشوز ہیں جس کے ذریعے سے امت اسلامی میں انتشار پھیلنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے، یہ سب کے سب دشمن اس کے پیچھے ہے، یا اگر کوئی یہ کام کر بھی رہا ہے، نادانستہ طور پہ کام کر رہا ہے، تو وہ در حقیقت دشمن کی اس چال کو پورا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عوام بعض اوقات اس کے اندر آ جاتی ہے نادانستہ طور پر، جبکہ جو خواص ہے، جو علماء ہے، جو جاننے والے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، وہ اس حوالے سے جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کتنا زیادہ نقصان دہ ہے ایک امت اسلامی کے لیے، اور امت اسلامی کے اوپر کیوں اتنی زیادہ تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ امت اسلامی یہ ایک قرآنی اصل ہے، ایک قرآنی قاعدہ ہے جو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے، جس کی ہمیں نگہداشت کرنی، جس کی ہم نے حفاظت کرنی۔ امت اسلامی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ایک ٹیکنیکلی آج ہم وحدت کا نعرہ لگا کر امت واحدہ کا نعرہ لگانا چاہیں، نہیں، یہ وہ قرآنی پیغام ہے، قرآنی اصل ہے جو مختلف آیات قرآنی میں ہمیں بتلایا جا رہا۔ اب اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کسی بھی ملک میں ہوں، یہ جغرافیکلی جو باؤنڈریز ہے اس سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں ایرانی ہوں، میں یمنی ہوں، میں سیرین ہوں، میں سعودین ہوں، میں جس ملک کا بھی رہنے والا ہوں، ہم سب کے سب امت واحدہ اسلامی کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ یہ ایک امت واحدہ، امت اسلامی کی جو حقیقت ہے، یہ کانسیپٹ ہے، اس سے بہت زیادہ اس پر غور کرنے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بطور مسلمان کے، اس سے پہلے کہ میں پاکستانی ہوں، اس سے پہلے میں مسلمان ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی شخص انڈین ہو، اس سے پہلے وہ مسلمان ہے، اس سے پہلے کہ کوئی شخص ایرانی ہو، اس سے قبل وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونا ہمارے اس جغرافیکلی باؤنڈریز پر مقدم ہے۔ ہم مسلمان ہیں پھر بعد میں پاکستانی کہلائیں گے، ہم مسلمان ہیں پھر بعد میں انڈین کہلائیں گے، ہم مسلمان ہیں بعد میں عراقی کہلائیں گے، مسلمان ہیں بعد میں ایرانی کہلائیں گے۔ یہ مسلمان ہونا یہ مقدم ہے ہم تمام تر جو باؤنڈریز ہیں ان پر، لہٰذا امت مسلمہ کا یہ مطلب ہے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے اس امت مسلمہ کا ایک پارٹ ہوں، میں اس امت مسلمہ کا ایک حصہ ہوں۔ اب اگر امت مسلمہ میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے، در حقیقت مجھے بھی اس نقصان سے دچار ہونا پڑے گا، اور اگر امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بھی شخص مشکلات میں ہے، اسی ایک پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس پوری امت مسلمہ اس درد میں، اس ظلم میں اس کے شریک ہے۔ کم از کم ہمیں اتنا محسوس ہونا چاہیے، اتنی حس ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر میانمار میں، فلسطین میں، انڈیا میں، دنیا بھر میں، پاکستان میں، کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر، تو وہ ظلم صرف اس ملک کے مسلمانوں پر نہیں ہے، پورے امت اسلامی اس ظلم کے زد میں آ رہا ہے، اور ہم سب اس ظلم کے اندر شامل ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم صرف اس شخص پر جو فلاں ملک میں رہ رہا ہے، جو فلسطین میں رہ رہا ہے، اس پر نہیں ہو رہا، یہ ظلم گویا کہ تمام تر امت مسلمہ اس ظلم کو سہ رہا ہے، اس ظلم کو سہ رہی ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ ہم اس محاذ جنگ پہ حاضر نہیں ہو سکتے، ان کے سامنے مد مقابل میں لڑ نہیں سکتے، کم از کم جتنی ہماری ذمہ داری بن رہی ہے، جتنی ہماری قوت اور طاقت ہے، اتنا تو ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ کم از کم ہم اظہار ہمدردی تو کرے، اظہار یکجہتی تو کرے کہ ہم ان مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے،
اس مظلوم کی اگر اس طرح سے حمایت نہیں کر سکتے تو کم از کم زبانی طور پر اس اپنے حمایت کو، اس ہمدردی کو، اس اظہار یکجہتی کو ظاہر کرے، بتلائے لوگوں کو کہ ہم سب ایک ہیں، اور اگر ہم میں سے کسی ایک پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو کوئی ہم سب پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمیں ان کے ساتھ جدا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ کانسیپٹ، امت مسلمہ کا کانسیپٹ، یہ وہ کانسیپٹ ہے جس پر دشمنوں نے بہت زیادہ اپنے حربے استعمال کیے، امت مسلمہ کو، امت واحدہ کو ختم کرنا۔ امت واحدہ کو ختم کرنے کے لیے وہ کبھی شیعہ سنی کا سہارا لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اختلاف پھیلائے، کبھی وہ پاکستانی اور ہندی انڈین ہونے کو سہارا لیتے ہیں کہ وہ جغرافیکلی لوگوں میں انتشار پھیلائے۔ تو مختلف حربے وہ استعمال کرتے تاکہ ہم میں اختلاف اور انتشار پھیلائے اور ہمیں امت مسلمہ نہ بننے دیا جائے، جبکہ امت مسلمہ کا واحد پیغام ہونا، امت مسلمہ کا ایک ہونا، واحد امت ہونا، یہ وہ قرآنی پیغام ہے، قرآنی اصل ہے، جس سے خداوند متعال قرآن مجید کی متعدد آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، جس آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم سب کو اس حبل الہی کی طرف اعتصام کرنا اور اس سے متمسک ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حبل الہی سے مراد کیا ہے؟ حبل الہی سے متمسک ہونے سے کی بہترین مثالیں کیا ہے؟ جیسے حج، جس میں تمام تر مسلمان اکٹھے ہو کر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے نماز جمعہ ہے، نماز جماعت ہے، یہ وہ تمام تر مظاہر ہے جہاں پر ہم واحد امت ہونے کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی چیز دشمن کو چبھ رہی ہوتی ہے، دشمن اسی چیز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اس میں متحد رہے، اس میں آپس میں اختلاف نہ کرے۔ اسی طرح سورہ حجرات کی 9ویں آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین آپس میں لڑائی جھگڑے کرے تو ان کے درمیان صلح ایجاد کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر اس میں سے کوئی باغی کرے، یعنی اس میں سے کوئی شخص دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اختلاف کی وجہ بنے، مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کو پھیلائے، تو اس کے ساتھ مقاتلہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے قرآن مجید، کہ وہ شخص چاہے شیعی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سنی کیوں نہ ہو، اس سے شیعہ سنی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شیعہ ہو اختلاف کرنے والا یا سنی ہو اختلاف کرنے والا، کوئی بھی شخص جو اس امت واحدہ اسلامی میں اختلاف کی وجہ بن رہا ہو، قرآن مجید کا یہ حکم ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ امر الہی کی طرف پلٹے۔ اس امر الہی کو، اس امت واحدہ کو زندہ کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے معاشرے میں، تاکہ ہر مسلمان اس امت واحدہ کا حصہ قرار پائے اور بآسانی براحتی اپنے اسلامی فرامین پر عمل کر سکے۔ تو وہ جہاں سے بھی کوئی بھی آواز ہو جس میں اختلاف کی بو آ رہی ہو، یہ اختلاف چاہے وہ برٹش حکومت کی طرف سے پیسے دے کر شیعت کے اندر ایکسٹریمسٹ ایجاد کرے، چاہے وہ پیسے دے کر سنیوں میں ایکسٹریمسٹ ایجاد کرے، جہاں سے بھی ایکسٹریمنس کی آواز آئے، جہاں سے بھی اختلاف کی آواز آئے، جہاں سے بھی مقدسات کی توہین کی آواز آئے، وہ آج کے زمانے میں امت واحدہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے مساوی ہے، اور وہ در حقیقت وہ اسلام کو نقصان دے رہا ہے، لہٰذا قرآن مجید اس کے ساتھ مقاتلے کا حکم دے رہا ہے۔ یس، ایک اور مشہور و معروف آیت انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن مجید ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ، صلح کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ وہ تمام تر اصول ہے، قوانین ہیں، قواعد ہے جو قرآن مجید حکم دے رہا ہے، اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو وہ جو امت اسلامی کا مقصد ہے، یعنی امت اسلامی کا عزت مند زندگی بسر کرنا، اس مقصد تک ہم پہنچ سکیں گے۔ امت اسلامی باعزت ہو جائے گی، سرخرو ہو جائے گی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن اگر ہم آپس میں ہی، امت مسلمہ آپس میں اختلاف رکھیں گے تو اس سے دشمن کو خوشی ہوگی، باقی تمام تر امت مسلمہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔
یعنی اس سے یہ نہیں فرق پڑتا کہ اگر اختلاف کرنے والا شیعہ ہے تو صرف سنی نقصان اٹھائیں گے، نہیں، اگر اختلاف کرنے والا سنی ہے تو صرف شیعہ نقصان اٹھائیں گے، نہیں، جو بھی اختلاف کرے اس امت مسلمہ میں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اس اختلاف کی وجہ سے تمام تر امت مسلمہ، اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں ہے، اس میں پاکستانی اور انڈین اور ایرانی اور عراقی کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب نقصان اٹھائیں گے۔ لہٰذا اختلاف امت واحدہ مسلمہ کو نقصان دینے والی چیز، اور اس اختلاف سے بچنے کے لیے ہمارے پاس قرآنی اصول موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، بہترین سیرت مولا امیر المومنین کی، کہ جس زمانے میں کہ وہ اپنے آپ کو صاحب حق مان رہے ہیں، ہم اور تمام تر شیعہ مولا کو صاحب حق مان رہے، لیکن مولا نے کیا مولا نے یہ کیا کہ صاحب حق ہونے کے باوجود بھی اس زمانے کے خلیفے کے ساتھ اس طرح ساتھ دیا کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار نہ پھیل جائے، امت مسلمہ میں یکجہتی باقی رہے۔ خلیفہ زمان کے پیچھے مولا نے نماز تک پڑھی، یہاں تک کہ ان کی حکومت اور خلافت میں بطور مشاور خدمتیں عطا کی۔ یہ وہ کام ہے جو مولا امیر المومنین نے، ایسا نہیں تھا کہ مولا امیر المومنین نے ان کو حق پر مان لیا، نہیں، وہ اس بات کو اقرار کر رہے مولا امیر المومنین خطبہ نہج البلاغہ، خطبے تیسرے خطبے میں، خطبہ شرعیہ میں علیہ اعلان اس بات کو بیان کر رہے کہ ان کا حق چھینا گیا، لیکن جہاں پر امت مسلمہ کی مصلحت کا درکار ہے وہاں پر مولا اپنے حق کے چھینے جانے کے باوجود بھی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ امت کو بچایا جائے، تو اس زمانے کے خلیفے کے ساتھ ساتھ دیا جبکہ اس کو برحق نہیں مانتے تھے۔ یہ ساتھ دینا بتلا رہا ہے مولا امیر المومنین کا کہ اس زمانے میں بھی ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی امت مسلمہ کو انتشار سے بچائے، چاہے ہمیں اس امت مسلمہ کو انتشار سے بچانے کے لیے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ساتھ میں نمازیں پڑھنی ہو۔ یہ نماز پڑھنا تقیتاً درست ہے، اور تقیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم منافقت کریں، تقیت سے مراد یہ ہے کہ ہم مصلحت امت اسلامی کو مقدم رکھیں، امت اسلامی کو انتشار سے پھیلانے سے بچائے، یہ ہدف، یہ ٹارگٹ مقدم ہے۔ اس ہمارے عقیدے کے اظہار سے ہم اپنے عقیدے کو ختم نہیں کر رہے، بس ہم اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کر رہے، اظہار نہیں کر رہے، تاکہ امت اسلامی میں اختلاف کا باعث نہ بنے۔ امت اسلامی کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے عقیدے کو رکھنے کے ساتھ ساتھ، اپنے عقیدے کے حفاظت کے ساتھ ساتھ، جہاں کہیں بھی ہم اپنے سنی بھائیوں کے ساتھ میں بیٹھ سکے، ان کے ساتھ صلاح مشورت کر سکے، تاکہ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے، تاکہ امت مسلمہ آگے بڑھ سکے، وہاں پر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو لہٰذا شیعت کبھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی، شیعت منافقت نہیں کر رہی، بلکہ شیعت اس واحد امت کے ہدف کو دیکھتے ہوئے، امت مسلمہ کو عزت مند بنانے کے لیے جس ٹارگٹ کو لے کے چل رہی ہے، اس امت مسلمہ میں اس بہترین فضا کو قائم کرنے کے لیے سامنے والے کو حق پر نہ جاننے کے باوجود بھی اس کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو تمام تر مراجعین کرام نے حکم دیا ہے اس کی طرف، تاکہ اس سے اسلامی معاشرے کو فائدہ پہنچے، کیونکہ مراجعین جس طرح ہمیں انڈیویجول احکام میں ہمارے مدد کرتے ہیں اور احکام الہی ہم تک بیان کرتے ہیں، اسی طرح سوشل لائف میں بھی ان کا رول ہے، اور سوشل لائف میں ان کا یہ حکم ہے کہ ہم جس معاشرے میں حاضر ہے، ظاہر سی بات ہے جہاں پر شیعت کے ساتھ ساتھ سنی بھی رہ رہے، دوسرے مذاہب کے رہنے والے ہیں، دوسرے ممالک کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پر ہم اس امت مسلمہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اور امت مسلمہ کو عزت مند بنانا چاہ رہے، وہاں پر ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم سب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے مصداق قرار پا سکیں۔ لہٰذا اس زمانے میں، آج کے زمانے جو ہماری ذمہ داریاں بن رہی ہے، سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو مشترکات ہیں، ہمارے سب خدا پر ایمان رکھتے، رسول پر ایمان رکھتے، قرآن پر ایمان رکھتے، قبلہ پر ایمان رکھتے، نماز
سب واجب تصور کرتے، روزے کو سب مانتے، حج سب کرتے ہیں، یہ تمام تر وہ عقائد اور احکام ہے جس پر ہم سب مشترک ہیں۔ تو ان مشترکات پر تاکید کرنا ضروری ہے، اور پھر اس زمانے، موجودہ اس زمانے میں جہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بطور خاص فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو بیان کرنا اور اس مظلومین کے ساتھ ساتھ دینے کو ظاہر کرنا، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا، اظہار یکجہتی کرنا، یہ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کو بہترین طریقے سے رہبر معظم انقلاب نے، آیت اللہ اعظم امام خمینی نے کر کے دکھایا کہ جہاں پر سنی ایک لیڈر کو شہید کیا جا رہا ہے، اس سنی لیڈر کے لیے نہ صرف نماز پڑھی بلکہ نماز جنازہ میں یہ جملہ ادا کیا کہ خدایا میں ان کے بارے میں کوئی خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ امت مسلمہ میں اتحاد اور وحدت ایجاد کرنے کا بہترین مصداق ہے، ایک رول ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے، جن کی اتباع اور پیروی کر کے ہم اس امت مسلمہ کو بلند و بالا کرنے کے لیے ہم اپنی کوششیں کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اندر اتحاد ایجاد کر کر عزت مند زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں امت اسلامی کے اندر اس امت اسلامی کی مصلحت کو دیکھ کر ہمارے اندر وحدت اور اتحاد کے جو شعلے اور زیادہ اس میں اجاگر فرما، اور ہمیں اختلافات سے، انتشار سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔